کسی نے ایک سوال کیا، تعلیمی تاش کھیلنا بچوں یا بڑوں کے لیے کیسا ہے؟ یعنی کارڈز کے ذریعے الفاظ بنانا اور سب سے پہلے بنانے والے یا سب سے زیادہ نمبر لینے والے اس الفاظ انگلش اور اردو میں. بہرحال دیکھیے، یہ تعلیمی تاش ہے تو اس کو کارڈز بول سکتے ہیں آپ. یہ جوا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی یہ جوئے کے کارڈز ہوتے ہیں. تعلیمی تاش مطلب وہ اس پہ الفاظ لکھے ہوئے تو ان کو بازو رکھ کر الفابیٹ بنانا رہتا ہے. یہ تو اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ وہ تاش نہیں ہے یا وہ نہیں ہے جو جوئے کے لیے کارڈز کھیلے جاتے ہیں، وہ حرام ہے. یاد رکھیے، جوئے کے لیے یا جو ایسے ہوتے ہیں پانسے جس کو بولتے ہیں یا چیس جس کو بولتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. تعلیمی تاش ہے جس کے ذریعے اب چونکہ کارڈز کے لیے کیا تاشی لفظ آئیں گے اس میں اردو میں، تو اس کے لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا مقصد چونکہ آپ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے بچے علم سیکھیں اور اس سے ہو، تو یہ بہرحال اس میں شامل نہیں ہے جو حرام ہے کھیلنا جوا اور اس قسم کی چیزیں. فیض ہے ایک سوال پچھلے بار دو لے لیا تھا نماز میں سے، تو ایک اور لے لیتا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ داڑھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ جتنی لمبی گھنی داڑھی اتنا بڑا دھوکے باز. ایسا کیوں؟ ٹھیک، چلو میں تو تھوڑا بچ گیا، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک، بہرحال کسی نے سوال کیا کہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ داڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی اور گھنی داڑھی ہوں گی اتنا بڑا دھوکے باز. تو بہرحال دیکھیے اس کی کیا وجوہات ہے. لوگ جو باتیں کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی اس کے بھی تاثرات ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج کے اس دور میں ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے، ایسا ہے نہیں لیکن ایسا سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا فجر کی اور اس کے بعد ظہر کی تو اس کے پیچھے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے. اور یہ گناہ کسی بھی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ٹی وی دیکھوں گا، پکچر دیکھوں گا، گائیں دیکھوں گا، لڑکیوں کو چھیڑوں گا، لوٹ کھسوٹ کروں گا، جھوٹ بولوں گا، غیبت کروں گا، چغلی، پھر اگلی نماز پڑھ کے بالکل پارسا بن کے پھر نکل جاؤں گا. یا وہ قسم کے لوگ جنہوں نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. تو جو تجارت میں آپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں داڑھی رکھ کر، تو یہ میری دنیا ہے، اس میں یہ درست ہے. اور جو مسجد کے اندر ہے وہ میرا دینی معاملہ، بڑی داڑھی گھنی، تو یہ میرا دین ہے. تو دین اور دنیا کو جس نے الگ کیا ان کے وجہ سے اسلام بدنام ہوا کہ یہاں داڑھی تو بہت لمبی کر لی، گھنی داڑھی ایک دم بڑی رکھے اور تجارت میں دھوکہ دے رہا ہے، ادھر کی ٹوپی ادھر پہنا رہا ہے، ادھار لے کر دیتا نہیں ہے. آدمی بولتا ہے یار یہ ایسا کیوں ہے، یہ آدمی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیچارے نے غلط سمجھا اسلام کو. اس نے یہ سمجھا دین الگ اور دنیا الگ ہے. لیکن اس کی غلط سمجھ کی وجہ سے میں اسلام پہ الزام لگاؤں، یہ درست نہیں ہوگا. نہیں، وہ برقعے والی لڑکیاں ایسا کرو تو ہم بغیر برقعے کے اچھے نہیں. آپ اچھے ہیں ہی نہیں. برقعے والے خراب لوگ بھی اچھے، اس لیے کہ ایک نیکی کے ساتھ ایک گناہ کر رہے ہو. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کہ ایک گناہ کرنے سے ایک نیکی چھوڑنا کون سا طریقہ ہے؟ ایک عورت ہے جس سے گناہ ہو رہے برقعے میں بھی، تو ٹھیک ہے نا، لیکن ایک نیکی تو کر رہی ہے کم از کم برقعے کی. نہیں، وہ برقعہ بھی چھوڑ دو نا پھر گناہ. تو یہ کون سی دلیل ہے کہ گناہ کرے تو نیکی بھی چھوڑ دینا؟ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو نماز بھی چھوڑ دوں، پھر نہیں تم سے بہت غلطی ہے نماز چھوڑ دو. نہیں، کم از کم ایک نیکی تو کر رہی ہو کہ برقعہ پہن. آج نہیں کل انشاءاللہ اللہ اس کو سمجھ دیں گے. تو یہ نہیں کہ وہ برقعے والوں سے تو غیر برقعے اچھے، نہیں، برقعے والے اچھے ہیں. نہیں، وہ داڑھی والوں سے تو ہم بغیر داڑھی، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو وہ کم از کم ایک گناہ کر رہا ہے تو ایک نیکی بھی تو کر رہا ہے ساتھ میں. غیر سمجھ ہے، غلط سمجھ ہے، چوک رہا ہے اپنی سمجھ میں، غلط فہمی میں کر رہا ہے، ایک نیکی تو کر رہا ہے. کم از کم اس نیکی کا ثواب بھی تو مل رہا ہے، چاہے وہ اس کا گناہ. نہیں، داڑھی رکھ کے نیکی کر کے گناہ کر کے تو اور بڑا گناہ ہوتا ہے. اسی کو دلیل کی داڑھی رکھ کے گناہ کر تو زیادہ عذاب ملتا اور نہیں داڑھی رکھ کے کرے تو کم ملتا. تو اچھے وہی ہے کبھی بھی، سوائے اس کے کہ ان کی سمجھ میں فرق ہے. ان کا ہمارا کام ہے کہ ان کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے بہت دیکھ لی داڑھی والے میاں جتنی گھنی داڑھی اتنا بڑا دھوکہ. یہ درست نہیں. اس لیے کہ داڑھی رکھنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقہ علیہ سنت، سب نے داڑھی رکھی اور تمام صحابہ نے. ٹھیک ہے، اور تمام صحابہ جو ہے داڑھی رکھتے تھے. تو لہٰذا آپ اس طرح سے الزام مت لگائیے کہ سب داڑھی والے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی نے داڑھی رکھی، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا آدمی کیوں ایسا کرتا ہے، اس کی اصلاح کی جائے. نہ کہ یہ کہ جو جتنی گھنی داڑھی اتنا بڑا دھوکے باز. یہ اصول درست بھی نہیں ہوں گا، ہر جگہ لاگو بھی نہیں ہے. ٹھیک، لاگو بھی نہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کو بہت بڑی گھنی داڑھی والا ہو، آپ کو دھوکے باز سمجھے، وہ آپ کا خیر خواہ نکلے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے دین کی غلط سمجھ اختیار کر کے ایسا کیا کہ دین الگ دنیا الگ. تو داڑھی دین ہے اور دھوکہ دنیا ہے، تو لہٰذا دھوکہ دے سکتے، ادھر داڑھی رکھ رہا ہے. میرا کام ہے کہ جب اتنا اچھا ماشاءاللہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے، اس کا کام ہے دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، اس دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا، ملا دے تو ایک بہترین چیز ہو جائیں گی. لیکن ویسا اصول مت بنائیے آپ کو کہ داڑھی گھنی تو اس سے غلط. کیوں؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے بڑے داڑھی والے لوگ جو ہے سب سے اچھے لوگ بھی دنیا کے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اصول نہیں ہے کوئی بات ہے. السلام علیکم.